أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت خلیفۃ المسلمین امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ 23 ہجری۔ مغیرہ ابن شعبہ کا غلام ابو لؤلؤ فیروز کسی بات پر امیر سے خصومت رکھتا تھا۔ 26ویں ذی الحج وقد عملتها ودايو. إيه يلا صور کوئی نہ آج کو ہم تو سیاہ دیو بدنها ودايو کپتان صاحب المکوی خدمت 26 ذی الحج کی صبح کی نماز میں امیر المومنین مصلی پر کھڑے ہوئے ہی تھے، ابھی قرات شروع نہیں ہوئی تھی کہ ابو لؤلؤ نے پے در پے تلوار کے 6 وار کر دیے۔ چھوڑے نال کیتے ہیں تلوار وچ کی دوائی چھوڑا کا کو پایا تھا خنجر۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے امیر کے اشارہ پر نماز کو تمام کیا۔ قاتل گرفتار ہوا مگر اس نے خودکشی کر لی۔ حضرت امیر 3 دن زندہ رہے، آخر معاملہ خلافت اہل شورا کے سپرد کر کے جس وقت وہ چھوڑے مارے نا پیڑ میں وچ پہلی گل حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک ہی تھی، میں نے کسی مسلمان تو نہیں مارے انہوں نے جی نہیں اے فارسی آ اے عیسائی آ اچھا الحمدللہ میں کسی مسلمان کے ہاتھ سے قتل نہ ہویا، یہ آپ پہلی گل کی مجوسی نہ یہ ساری گل نہیں لکھ دے یہ غلام مجوسی نہ جی مجوسی والوں مجوسی وہی ہوتے ہیں جناب۔ مجوسی کیا ہوتے ہیں پتہ ہی سورج پرست ہو گیا، مجوسی سورج پرست بھی ہوتے ہیں، سورج پرست مطلب مسلمان نہ جی مسلمان نہ۔ حضرت امیر 3 دن زندہ رہے، آخر معاملہ خلافت اہل شورا کے سپرد کر کے 1 محرم کو انتقال فرمائے۔ فردوس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مطہرہ میں حضرت صدیق کے زیر دامن آرامگیر ہوئے۔ حضرت عمر نے جس وقت اپنی شہادت یقینی بنا لی تو رکھا گیا نا پہلو 6 آدمی مقرر کی تھے، 6 آدمی چھوڑ لے وہ خلیفہ یہ رکھے تھا حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ہو سن حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ ہوئی 6 آدمی ہے، حضرت طلحہ 2 تو دستبردار ہو گئے، حضرت طلحہ بھی دستبردار ہو گیا، حضرت مطلب دو پیچھے چلا رہ گئے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ چلا رہ گئے۔ انہیں سارا سا کر کے حضرت عثمان بھی حضرت علی بھی کہ بھائی ان کرو خلافت کا معاملہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف دے ذمہ کرو، سارے کو طے نہیں ہوتا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف وہ بھی تو سبردار ہو گئے خلافت ہو کہ میں بھی تو سبردار، پیچھے 2 رہ گئے، حضرت علی اور حضرت عثمان، دونوں کو وکھرا وکھرا بلا کے انٹرویو لے، حضرت علی کو بھی لیا انٹرویو، حضرت عثمان کو بھی لیا انٹرویو، میں وہ جو آئے مجلس شورا والے 6 آدمی وہ بھی
اور ان کے مقتدر صحابہ ہندو بلا کے اور میں اگر فیصلہ کرا تو میں مر لے سو انہوں نے کہ جی تمہارے سپرد عرش ہے تو جو کچھ فیصلہ کسی سال منظور ہو سی اس کے بعد پھر انٹرویو لیا دوسروں کو حضرت علی کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرے گھر حضور کی ایک صاحبزادی ہے حضرت عثمان کے گھر 2 صاحبزادی ہیں حضرت عثمان زیادہ مستحق ویکھو وہ بات صحیح خلافت حضرت عثمان زیادہ مستحق یہ وکری گلاں ہوئی جس وقت مجلس کے سامنے آ گئے حضرت عثمان حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا میں حضرت علی کی برضا و رغبت میں اعلان کرنا کہ ہوں خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان ہو سارے تسلیم کر جھگڑے ختم حضرت عثمان خلیفہ بنے یہ سب تو پہلے بیعت عبد الرحمن ابن عوف نے کی تھی سب سے پہلے عبد الرحمن ابن عوف نے بیعت کی خصوصیات عہد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر 1 خطہ عرب کی حکومت جو عہد اسماعیل سے طوائف الملوکی کے طریق پر قبیلوں اور قوموں میں بٹی ہوئی تھی اور کسی خاص انتظام کے تحت میں نہ تھی وہ ایک متمدن اعلیٰ منتظم مرکزی سلطنت میں تبدیل ہو گئی. نمبر 2 پہلے ہر کوئی چودھری ہر کوئی وڈا ٹوبا للے ہو گئے جڑا فن خان ہوندا اس کے ماتحت ہر شے ہوندی ہے اس کی گل منی ویندی ہے اس کے ماتحت ہوندا یہ پہلے یہ سسٹم چلا ہوندا. حضرت ابو بکر صدیق نے وقت نہ ملیا. حضرت ابو بکر صدیق 2 سال رہے تھے لیکن بڑی شورشیں ہوئی ہیں بڑی مغبتیں ہوئی ہیں. حضرت عمر نے وقت مل گیا. حضرت عمر نے چیزاں ساری دور کی دی کرو جی. نمبر 2 عام مساوات تنخواہوں وظیفوں اور ملکی خدمات میں غلام اور آزاد یکساں سمجھے جاتے تھے. جند سابور کی لڑائی میں اہل جند نے ایک غلام کو گرفتار کر کے کوئی غلام کمی سارے زبان میں کمی نہ کوئی جھکا نہ کوئی وڈا نہ کوئی وڈا نہ رہن دیتا کوئی کمی نہ رہن دیتا کوئی غلام نہ رہن دیتا سارے مساوات. اگر ایک وڈا کوئی چودھری ہے جڑی اس کے نال رہتا وہ ایک نکاح بھی اس کے نال وہ رہتا. اہل جندی نے ایک غلام کو گرفتار کر کے اس سے ایک تحریر امن لکھوا لی تھی. سپہ سالار اور عام غازی اس معاملہ سے ناآشنا تھے. دوسرے دن اعلان جنگ ہوا تو اہل شہر نے وہ تحریر پیش کی. یہ وہی والا دن. بعض از تحقیق دربار خلافت کو مطلع کیا گیا. حکم ہوا مسلمانوں کا مسلمان غلام غازیوں کے ساتھ مساوات کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے مسلمان غازی غلام کی تحریر بھی مسلمانوں کی تحریر کا مقابلہ رکھتی ہے. مصر میں گورنر حضرت عمر بن العباس اس کا پتر بڑا فٹ ہوا جب بڑا بڑا کوئی کپتی کالے غلام سمجھے میں نے وہ کوئی ہو جی گل ہوئی بازار نا رکھ چڑ ماری اس
وہ کبتیا بیچارہ بڑی وہ سر پھڑ کے رہ گیا. حج کے موقع تے سارے اکٹھے ہوندے آئے. حج کے موقع تے نا حضرت عمر بیٹھے ہوئے. حضرت عمر نے فرمایا کسی نے کوئی شکایت ہے تو میرے سامنے لے آوے. وہ کبتی اٹھ کھڑوتا جس وہ چنڈ جلی ہوئی چنگی بھلی چنڈ آج جلی ہوئی جلی اس آ کے جناب میں فلاں مصر کے بازار میری غلطی بھی کوئی نہیں. میرا کوئی ہو جی گل آئی تو میں تھوڑے گورنر نا حضرت عمر بن العاص دی پتر انہیں میں رکھ کے میں چڑھ ماری آئی. میں حالی بھی پیڑ پی ہوندی میں کی شکایت کرنی. میں کتنے ہو بلائیو ہاں بلا کھلوائی رکھ کے چڑھ مار رکھ کے چڑھ ماری منہ ادھر منہ دوسرے پاسے لگ گیا. ہوں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. اے حضرت عمر کی حکومت مار وڈیاں دی اولاد نو مار انج بھی نال الفاظ فرمائے وڈیاں دی اولاد نو مار اس غلام نو فرمائے. یہ مولانا حفیظ جلیندری یہ واقعہ لکھا ہے شیرا وچ مصر کے بازار میں اس کبتی ناشاد کو مارا بے خطا. بڑا اچھا واقعہ لکھے نے. اچھا جی وا تو آپ یہ بھی فرمایا با اے دے پیون بھی مار اودی چندیے تے بھی مار اس پتہ ہوا ہے اچھا دمیڑی اولاد اس تے وڈے ہونا تے فخر کر دی. اس غلام عرض کیتی ہے بھائی جناب نہیں جس میں ماریا میں اس مار لیا میں اودی پیون کو نہیں مارنا. وہ پردیپ تو پیدا نہیں پڑے. اچھا تاریخ ہی پڑھا ہے جی میں. اچھا خراسان عراق اور شام وغیرہ مقامات کی فتوحات میں لاکھوں دشمن اسیر ہوئے مگر کسی کو غلام نہیں بنایا گیا. فتح مصر اور سکندریہ کے موقع پر کچھ قیدی غلام بنا لیے گئے تھے. اطلاع ہونے پر وہ سب کے سب آزاد کر دیے گئے. اس زمانے میں یہ رواج آ کہ بھائی فتح ہوندی آئی نا تو جتنے بھی گرفتار ہوتے ہیں نا وہ غلام بنا دیتے ہیں. وہ غازیاں دیتے رہتے ہیں کہ بھائی اے تیرا غلام خدمت لو اے غلام اے غلام. اچھا جی اور آزاد کر کے انہیں اپنے اپنے مقامات پر پہنچا دیا گیا. نمبر 3 کسریٰ شاہ عراق و ایران اور قیصر شاہ روم و شام کے عہد میں ممالک مفتوحہ کی اراضیات فوجی افسروں سپاہیوں اور شاہی جاگیروں میں تقسیم کر دی جاتی تھیں اور ملک کے اصلی باشندے بالکل اس سے بے تعلق سمجھے جاتے تھے. یعنی ساری زمین شاہی خاندان دی ہوندی آئی. فوجی اس زمانے میں شاہی خاندان کے لوگ سمجھے رہتے ہیں. عہد عمر رضی اللہ عنہ میں مفتوحہ زمینیں جس نوعیت سے کسی کے قبضہ میں تھیں اسی نوعیت پر بحال رکھی گئیں. میں تو اگے بھی دسیا ہوں تک انگریز انہوں صورت عمل کر لے آئے. اے ساری زمینیں جڑیاں نا سارے کول ہونجڑیاں انہوں صورت ماتحت انگریزاں سن دیتی ہیں. سارے نہ پہلو کوئی نہ لے دی گلاں سنی اور پتہ بے شمار زمینیں پہ ہنجے لوگ جس جگہ کوئی آگے پھر باقاعدہ کیا جی وہ تقسیم ہوئی نا وہ پھر جتی کسی کو نو کس آخیا میں ہٹی زمین چاہیے ہے وہ باقاعدہ رجسٹر
وہ ہو گئی، وہ اس کا مالک بن گیا اور اس کا قبضہ کوئی نہ کر سکتا۔ یہ حضرت عمر کے زمانے دی یہ ساری اصلاحات لگے ہوندے ہیں۔ یہ جڑا مشہور ہے کہ انگریزاں دی جڑے خدمتگار آئے اس خدمت دے عوض انگریز وینے وینے انہاں نے زمیناں دے گیا۔ یہ ہوتا نا سارے خدمت ٹیوانے جڑے ٹیوانے ہو گئے، نون ہو گئے، اس یہ ہے کوئی زمین کا مالک کوئی نہ۔ اگر مالک ہوتا نا وہ ملکیت جس وقت ہو گئی پھر کوئی نہ دیکھ گیا، یہ بھی تندرست کی پھر جس وقت جتنی بھی زمین کو لا لیا چونکہ ملکیت کوئی نہیں، اس واسطے وہ جتنے بھی لا لیا ان بھی چونکہ زمین کی کوئی ملکیت نہیں، ناران کوئی نہ ہر شے پہ یہی تو رن ہو تو نہ کوئی شے آئی کوئی نہ، انہوں بطور جاگیردار انہوں نے خوش کرے میرے کہ بھائی یہ سارے چمچے یہ سارے ٹوڈی نو زمین دیو، اور زمین لے کے خوش ہوتے رہے، پچھو نارائیاں تو بڑی آباد ہوئیاں تو سب کچھ ہوئے۔ یہ اس زمانے کی گل ہے کہ جس زمانے میں خالی ملکیت شروع نہ ہوئی جو وہ ان زمینوں پر مالکانہ تصرف کر سکتے تھے اور مسلمان ان زمینوں کو خرید نہیں سکتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ختم ہو گیا جی، اگو نواں